حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ گزشتہ 2 جمعے تفسیر کا بیان نہیں ہوا، آج پھر اسی آیت کو دوبارہ پڑھا ہے میں نے۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ سنا کہ تمام زمین پر جتنے درخت ہیں، پیڑ ہیں، ان سب کو قلم بنا لیا جائے اور سمندر اس کی سیاہی، انک، روشنائی ہو جائے اور اس کے پیچھے 7 سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ یہودیوں کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، یا قریش کے وفد کو کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کریں کہ قرآن میں ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے تورات کو نازل فرمایا، اس میں بہت علم تھا۔ تورات کے علوم کے علاوہ تمام انسانوں کے جملہ علوم اگر بہت زیادہ صحیح، مگر اللہ تعالی کے علم کے سامنے ایک قطرہ یا اس سے بھی کم۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے کہا کہ قرآنی تعلیم عن قریب، یعنی بہت جلدی ختم ہو کر مٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالی نے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ساری دنیا کے پیڑ کلمے بن جائیں، 7 سمندروں کا پانی سیاہی، روشنائی بن جائے، تب بھی پوری فضا میں لکھنے والے لکھیں، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہاں شجرہ کا لفظ آیا۔ شجرہ اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا ہو، پلر ہو، اور اس کا مفرد ہونا اس لیے کہ ہر ایک درخت سے علیحدہ علیحدہ کلمے تیار کی جائیں، اور دنیا کا کوئی درخت ایسا نہ ہو جسے قلم نہ بنایا جائے۔
آپ جانتے ہیں قلم سے لکھا جاتا ہے، روشنائی یا سیاہی انک استعمال کی جاتی ہے۔ قلم کو قلم کس لیے کہتے ہیں؟ کشف الاسرار کتاب میں یہ بات ہے کہ اس کا سر کاٹ لیا جاتا ہے اور الاقلیم اسی سے ہے، یعنی زمین کا ایک حصہ۔ اسی لیے ناخن کاٹنے کو تقلیم الاظفار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قط کتابت کرنے والے جانتے ہیں کہ قلم کو قط لگایا جاتا ہے، اس کو ایک دھار میں رکھا جاتا ہے چوڑائی کے حوالے سے، تاکہ وہ جو ان کی لکھائی ہے اس میں وہ ترتیب آئے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ درخت قلمیں ہیں اور بحر سمندر کو کہتے ہیں۔ بحر محیط سے مراد وہ بحر اعظم جو تمام روئے زمین پر دریاؤں کا سرچشمہ، خواہ وہ دریا متصل ہوں یا منفصل، ملے ہوئے ہوں یا جدا ہوں، اس بحر اعظم یعنی سب سے بڑے سمندر کا کنارہ کسی کو معلوم نہیں، نہ ہی اللہ تعالی کے سوا اس کی گہرائی کو پوری طرح کوئی جانتا ہے۔ اور یہ زمین پر چلنے والے دریا اس کے مقابل چھوٹی چھوٹی جھیلیں جن کو آپ کہتے ہیں وہ ہے۔ کتابوں میں ہے کہ ابلیس شیطان کا تخت اسی بحر اعظم پر ہے۔ اسی بحر اعظم کے اوپر کے حصے پانی پر بڑے بڑے شہر آباد ہیں جن میں جنات رہتے ہیں، اور وہ شہر پانی کی اتنی مقدار پر آباد ہے جتنا زمین کا چوتھائی حصہ ویران ہے۔ اسی بحر اعظم میں مرجان، جس کو عربی والے تو مرجان ہی کہتے ہیں مگر اردو والے کچھ مونگا کہتے ہیں، اسی طرح انگریزی میں اس کا اور نام ہے، اس کے درخت جیسے باقی اشجار زمین پر ہیں، اس بحر اعظم میں بہت بڑے بڑے جزیرے جن میں آبادیاں ہیں، اور بہت سے جزیرے وہ ہیں جو غیر آباد ہیں، ان کی تعداد بھی اللہ کے سوا پوری کوئی جانتا نہیں۔ یہ کورل، مرجان زمین پر نہیں، سمندر کے درخت سے ہی نکلتے ہیں۔ سرخ رنگ کا بھی ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ البحر گرامر کے لحاظ سے مبتدا ہے، یمدہ اس کی خبر ہے، اور یمدہ بمعنی یزیدہ ہے، یعنی اس پورے دریا کو، سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے۔ مداد عربی میں انک، روشنائی کو کہتے ہیں، کہ اس کے ختم ہونے یا مٹ جانے کے بعد 7 سمندر جیسے بحر چین، بحر تبت، بحر الہند، دریائے سندھ، بحر فارس، بحر الشرق، بحر الغرب، واللہ تعالی عالم۔ اصالت الحکم میں ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو 7 اقلیم اور 7 دریاؤں سے زینت بخشی ہے،
آپ کے ہاں بھی کہاوت ہے 7 سمندر، آپ اردو میں بھی بولتے ہیں۔ مفسرین نے دریاؤں کی گنتی کے اوپر توجہ نہیں دی، کہتے ہیں 7 دریاؤں سے فرات، دجلہ، سیحان، سیحون، جیحان، جیحون اور دریائے نیل مراد ہیں۔ اہل عرب بہت زیادہ پانی کو البحر کہتے ہیں، ہمارے ہاں سمندر کہا جاتا ہے۔ 7 دریاؤں کی طرح 7 دریا، 7 کے عدد سے آپ 1 سے 9 تک عدد گنتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو انہی کو بڑھاتے ہیں، تو ان 1 سے 9 تک میں 7 کا عدد جو ہوتا ہے وہ کثرت مراد ہوتی ہے، یعنی زیادہ تعداد، یعنی گنتی مراد نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے۔ تو اب یہ جو آیا ہے اب حرم ما نفدت من کلمات اللہ، 7 ابحر کا لفظ آیا ہے کہ 7 دریا پہاڑوں اور جاری چشموں کے قریب ہیں۔ پہلے نہروں کا تعلق انہی دریاؤں سے ہوتا ہے، پھر بالواسطہ بڑے اس سے ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ اس سیاہی میں 7 دریاؤں یا 7 سمندروں کا اضافہ ہوتا رہے اور ان سے ساری دنیا کے پیڑ قلم بنا کر لکھا جاتا رہے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ تعالی کے علم و حکمت کے متعلقات تو ختم نہیں ہوں گے، البتہ قلم اور سیاہی ضرور ختم ہو جائے گی۔ تو یاد رہے سورہ کہف میں بھی بیان ہو چکا، پہلے اس کا ذکر آیا تھا۔ اب کلمات کو جمع قلت لانے میں اشارہ ہے کہ جب اس کے قلیل کلمات اتنے ہیں تو کثیر کلمات کتنے ہوں گے۔ اب میں آپ کو محبت کی بات یہ بتاؤں، ہم لوگ 2 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگ جاتے ہیں، دنیا کی ڈگریاں لے لیں تو کہتے ہیں جی بہت لرنیڈ، ہائیلی کوالیفائڈ شخص ہے، یہ آپ کہتے ہیں انبلیویبل، یعنی یہ بات کیسے مانی جائے کہ اس کا علم کتنا ہے، یعنی آپ اس کے لیے کہتے ہیں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کتنا علم۔ تو ایک انسان کے علم کے بارے میں آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو رب تعالی کا علم کتنا؟ کوئی بھی سوچا؟ اور پھر اس نے اپنے حبیب کو کتنا عطا فرمایا، یعنی اللہ کے علم کا جو ہے اس کو ہم یہ کہیں کہ ساری دنیا کی مثالیں دے دیں تو اللہ کے علم کا ہم بیان کر سکتے نہیں ہیں۔ اور مخلوق میں جتنا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے اتنا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات کہتا چلوں، حکما، حکیم سمجھدار کو، دانا کو انگلش میں وائز مین کو کہتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کے کلمات اور ان کے علوم غیر منقطع ہیں، اس لیے کہ ان کے علوم اور ان کو عطا ہونے والی حکمتیں حق تعالی کے چشمہ حکمت سے ہی ان کو ملی ہے۔ تو جب چشمہ غیر منقطع ہے تو اس کا پانی بھی لازماً غیر منقطع ہوگا، منقطع اس کو جو کٹ جائے، غیر منقطع جو کٹ نہیں سکتا۔ اور اولیاء کرام کے علوم اور حکمتوں کا انقطاع ہو بھی کیسے، جبکہ ان کو عطا کرنے والا رب العالمین ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی